اگلا ایک موضوع ہے منہج اہل حدیث، منہج عدل و رحمت ہے۔ اس موضوع سے متعلق میں مولانا ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے صدر فضیلت الشیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور منہج اہل حدیث منہج عدل و رحمت ہے اس عنوان پر خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، وقال الله تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر محترم، جامع مسجد اہل حدیث کالا پانی مدن پورہ کے ذمہ داران، اسٹیج پر موجود علماء کرام، نوجوانان ملت اسلامیہ و دیگر سامعین، منہج اہل حدیث منہج عدل و رحمت ہے۔ اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ در حقیقت اسلام اور اسلامی تعلیمات جیسے عدل و رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہیں، ویسے ہی اسلام کی سچی تعبیر اور منہج اہل حدیث یہ دوسرے تمام مناہج کے مد مقابل سب سے زیادہ عدل و انصاف اور سب سے زیادہ رحمت پر محیط ہے، کیونکہ یہ عین قرآن و سنت کی دعوت ہے، یہ عین منہج صحابہ کا فہم ہے، اور یہی عین منہج سلف ہے۔ اس میں کسی انداز کی لاگ لپیٹ، کسی انداز کی رعایت یا کسی انداز کا کوئی کھوکھلا پن کہیں نہیں پایا جاتا۔ جماعت اہل حدیث کا ہمیشہ سے یہ منہج رہا ہے کہ اس میں پائے جانے والے محدثین اور اس قافلے کو آگے بڑھانے والے علماء کرام نے جب یہ دیکھا کہ ان کا بیٹا جھوٹ بولتا ہے تو اس کو بڑی جسارت کے ساتھ کذاب قرار دے دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جس سے وہ استفادہ کرتے ہیں ان کا شیخ، اس کے یہاں جرح و تعدیل کے اصولوں کے تحت کوئی نہ کوئی خامی اور خلل پایا جاتا ہے، تو شاگرد نے اپنے استاذ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اس سے حدیثیں نقل نہیں کرتا ہوں۔ یہ عدل و انصاف کا عین مظہر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عدل و رحمت یہ جماعت اہل حدیث کے منہج کا دوسرا نام ہے۔ اعتدال کے نام پر، وسطیت کے نام پر، جماعت اہل حدیث کے منہج کے نام پر لوگ جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے اور مسلمہ حقیقت ہے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام اسی منہج عدل و رحمت کے نتیجے میں دنیا میں قائم ہوا، آج غیر منہجی لوگ، وہ لوگ جو منہج صحابہ اور منہج سلف پر قائم نہیں ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس انداز کے راستے تلاش کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر صوفیت کو ثابت کر دیا جائے، اور اسی انداز سے غلط مناہج کو ثابت کر کے ان کی ہمنوائی اختیار کی جائے۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سامنے بالکل واضح اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو منہج اعتدال و رحمت جماعت اہل حدیث نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ کرام کے دور سے آج تک اختیار کر رکھا ہے، اور جس پر یہ لوگ قائم ہیں، رب کائنات کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے اسی بنیاد پر یہ جماعت ساری کوتاہیوں اور ساری کمیوں کے باوجود پورے استحکام کے ساتھ آگے بڑھنے کا کام کر رہی ہے۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ آج بھی اس جماعت میں ایسے جیالے موجود ہیں کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے، صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والے، صحابہ کرام پر جرح کرنے والے، صحابہ کرام کی توہین کرنے والے دنیا کے کسی بھی خطے میں، چاہے وہ کسی بھی تہذیب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی زبان میں انہوں نے اس انداز کے جرائم کو انجام دیا ہو، اس جماعت کے جیالے آج بھی کھل کر کے منہج سلف اور منہج اعتدال و رحمت کا دفاع کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر آتے ہیں۔ یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی نہیں گھبراتے، یہ نہیں عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی سے کبھی نہیں گھبراتے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ قرآن و سنت کے اس منہج کو واضح کر دیا جائے جس منہج کو رب کائنات نے اپنے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور جس منہج کو وہ پاکیزہ کائنات کے فضل و کرم سے جماعت اہل حدیث کا منہج اسی چیز کی ترجمانی پر مبنی ہے۔ جماعت اہل حدیث کے علاوہ کوئی ایسا منہج صراحت کے ساتھ اس بات کی دعوے داری نہیں کر سکتا کہ خوارج، جو کہ اسلام کے اندر وجود میں آنے والی پہلی بدعت تھی، اس پر بھرپور طریقے سے نشتر چلانے کا جو کام جماعت اہل حدیث اور سلفی مکتب فکر اور منہج سلف کے متوالوں نے انجام دیا، وہ کام کسی دوسرے مکتب فکر کی بس کی بات نہیں، بلکہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس منہج عدل اور منہج رحمت کو باریکی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، علمی بنیادوں پر مکمل سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جناتوں کے لیے نہیں، بلکہ جانوروں کے لیے، درخت اور پرند کے لیے، آسمانوں کے لیے، جمادات کے لیے، اور دنیا میں پائی جانے والی ہر مخلوق کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو برائی سے بچانے کی سعی کی، اچھائی پر چلنے کا حکم دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا۔ جہاں ایک جانب توحید کی جانب آواز دی، وہیں دوسری جانب شرک کی قباحت سے لوگوں کو ڈرایا اور اس پر دھمکایا۔ جہاں ایک جانب سنت رسول کی جانب بلایا گیا، وہیں دوسری جانب بدعات و خرافات کی قباحت اور اس کی خرابیوں اور اس کی گندگی سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کی گئی۔ جہاں ایک جانب یہ حکم دیا گیا کہ لوگ اچھی صحبت اختیار کریں، وہیں دوسری جانب یہ حکم دیا گیا کہ بری صحبت سے بچ کر کے اپنے آپ کو اہل باطل، اہل کلام، اہل بدعت کے حوالے کر کے
اپنے منہج کو کمزور نہ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمت اور عدل پر تعبیر ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر غور و تدبر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موقف قرآن و سنت کے اندر بھرا پڑا ہے، لیکن میں اپنے خطاب کی ابتدا میں اس بات کا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ تقریباً 20-21 سال پہلے اسی موضوع پر باندرا کرلا کمپلیکس میں جو سیمینار اور جو کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس میں میرے والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے شرکت کر کے جماعت اہل حدیث میں ابھرنے والے ایک ایسے فتنے پر قدغن لگائی تھی، جو فتنہ آج بھی جماعت اہل حدیث کو کچوکے مار مار کر کے قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے منہج سے باہر کھینچنے کے لیے ہر جگہ تیار نظر آتا ہے۔ وہ منہج جو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے فہم کے خلاف ہو، اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا ایک بچہ بھی اگر قرآن و سنت کے فہم سے نکل جائے تو اللہ کی قسم ایک پوری نسل اس سے متاثر ہوتی ہے، اور یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک بچے کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھائیں، اس کو بتائیں کہ منہج رسول میں استنجا اور قضاء حاجت کا آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ ان کو بتایا جائے کہ کھانے پینے کا جو طریقہ ہمارے اسلام نے بیان کر دیا وہ انسانی صحت کے لیے عین عدل اور عین رحمت ہے۔ انسان کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، انسان کی روزی روٹی بھی چلتی ہے۔ اسلام نے ہم کو حلال و حرام کی تمیز بتا کر کے یہ واضح کر دیا کہ اگر حرام طریقے سے مال کماؤ گے تو آپسی انتشار پیدا ہوگا، ناانصافی کرو گے تو آپسی انتشار و اختلاف پیدا ہوگا، ظلم سے کام لوگے تو آپس میں انتشار پیدا کر کے تم اپنے معاشرے کو تباہ کر ڈالو گے۔ لہذا عین عدل سے کام لے کر کے رحمت کی تعلیمات دو، اور رحمت یہی ہے کہ ایک ڈاکٹر اگر دیکھے کہ کسی مریض کے سر میں یا جسم کے کسی حصے میں ٹیومر پنپ رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ اس کے اوپر نشتر لگا کر کے اس کو کاٹ کر کے پھینک دیا جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مریض کے آرام کے لیے اس ٹیومر کو چھوڑا جائے اور یہ کینسر، یہ بیماری، یہ جراثیم اور یہ چیزیں اس کے پورے جسم کو تباہ و برباد کر دیں۔ عین یہی مثال نہیں عن المنکر کی ہے، اور آج کے دور میں اس مثال کو سمجھنا، اس کی باریکی کو جاننا علماء کرام کی اہم ذمہ داری ہے۔ مصلحت پسندی کے شکار ہو کر کے، صلح کلی کے شکار ہو کر کے ہر اس شخص کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھیں جو قرآن و سنت پر نشتر چلاتا ہے، منہج صحابہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ ہم کو باغیرت اور حمیت والا سلفی اور باحمیت عالم دین بن کر کے اس معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عین دعوت دین اور دعوت رحمت اور دعوت عدل ہے۔ آپ دیکھیں اسلام مکمل کا مکمل دین رحمت اور دین عدل ہے۔ رحمت پوری کائنات کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اے نبی آخر الزمان، آپ سارے کے سارے لوگوں اور ساری دنیا اور ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہیں۔ اسی طریقے سے منہج اور اہل اسلام کا طریقہ، اہل حدیث کا طریقہ، یہ سب سے زیادہ سچی تعلیمات دینے والا، عدل پر مبنی تعلیمات پیش کرنے والا منہج ہے۔ لہذا یہی منہج عدل اور رحمت کی تعلیم کا اور اس کی دعوے داری کا سب سے زیادہ مستحق اور سب سے زیادہ دعویٰ کرنے کا حقدار ہے۔ اور آپ دیکھیں رحمت کی جو صورتحال ہے، رحمت در حقیقت کہا جاتا ہے مہربانی کرنے کو، رحمت کہا جاتا ہے کسی کے اوپر رحم کرنے کو، رحمت کہا جاتا ہے لوگوں کے درمیان سے خوف اور بے چینی کو ختم کرنے کو، رحمت کہا جاتا ہے معاشرے کو پاکیزہ
اور سنہرے اصولوں پر لا کر کے کھڑا کرنے کو، اور یہ اصول، یہ رحمت تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ہم نشتر چلانے کا کام نہ کریں، برائیوں کو مٹانے، اچھائیوں کو پنپانے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کا کام نہ کیا جائے، جب تک اس فریضے کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اور خطاب کا دوسرا گوشہ جو ہے عدل، یہ عدل و انصاف کو کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، عدل کے خلاف سب سے بھاری بھرکم اور سب سے خطرناک، سب سے غلیظ اور سب سے گندا جرم یہ ہے جو ظلم ہے، اور ظلم کے اندر سب سے زیادہ خطرناک ظلم یہ شرک ہے۔ اور شرک کی دعوت کے بارے میں جماعت اہل حدیث کا ہر دور میں جو موقف رہا ہے، اس کا اندازہ صرف آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اتہام لگانے والے یہ کہتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کے علماء کو توحید کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اللہ کی قسم، اگر توحید آ گئی تو ساری کی ساری چیزیں آ گئیں۔ اب اگر رب کائنات کو پہچان لیا تو اس کے بعد کسی چیز کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ہم رحمت کی اور عدل و انصاف کی دعوت دینے میں سب سے اولین مقام رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس پر استحکام کے ساتھ باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل حدیث کی دعوت مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو شرک سے دور رہنے کی دعوت پر مبنی ہے۔ اہل حدیث کی دعوت توحید کی دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت عدل و رحمت کی دعوت ہے، اور یہی توحید کی جانب بلانا اور شرک سے روکنا، یہی عین عدل اور یہی عین رحمت ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم سے، شرک باللہ سے، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے چلیں۔ اسی توحید کی وجہ سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک معبود پر لوگ جمع ہوں گے تو اتحاد پیدا ہوگا، اور اتحاد رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اور شرک اور بدعات، مختلف رائیوں کو اپنا لینا، مختلف لوگوں کی باتوں کو سننا، اور قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے دلائل پر اکتفا نہ کرنا، یہ انتشار کا ذریعہ ہے۔ اور یہ انتشار کبھی انسان کو بدعتی بناتا ہے، یہ انتشار کبھی انسان کو متعصب بناتا ہے، یہ انتشار کبھی انسان کو خارجی بنا کر کے ایک مسلک والے کو مجبور کرتا ہے کہ دوسرے مسلک والوں کی تکفیر کر دی جائے، ان کو اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جب امام شافعی اس دنیا میں آئے تو یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھاگ کھڑے ہوئے، وہاں شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تنہا جماعت اہل حدیث ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا احترام احناف سے زیادہ کرتی ہے۔ یہ تنہا جماعت اہل حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ پر چلنے والوں کا احترام، امام احمد کا احترام حنابلہ سے زیادہ کرتی ہے۔ یہ تنہا جماعت اہل حدیث ہے جو امام مالک کا احترام مالکیہ سے زیادہ کرتی ہے، امام شافعی کا احترام شوافع سے زیادہ کرتی ہے، کیونکہ ان کا منہج اعتدال ہے، منہج قرآن و سنت ہے، منہج رحمت ہے، اور ان کا منہج عین اسلام ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ ہم کو کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ جانتے ہیں کہ ائمہ کا احترام کیسے کرنا ہے، یہ جانتے ہیں کہ دلائل کی بنیاد پر جب ایک جانب امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیں کہ پہننے والے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہیں کہ نہیں زکوٰۃ دی جائے گی، جب جماعت اہل حدیث کے علماء نے یہ دیکھا کہ حق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہے تو اس کو پورے احترام کے ساتھ قبول کر لیا گیا۔ اور ان کا راجح مسلک اور راجح مذہب یہی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ یہ جماعت اہل حدیث کا امتیاز ہے۔ توحید ہی کی وجہ سے امن و سلامتی قائم ہوتی ہے، اور شرک یہ بد امنی کا ذریعہ ہے۔ کتاب و سنت کو فہم سلف صالحین کے طریقے پر پکڑ کر کے چلنا،
उस पर इस्तेहकाम हासिल करना, यही दर हकीकत मनहज रहमत है और यही मनहज अहले हदीस है। क्योंकि इसकी खिलाफ वर्जी ये जलालत है, इसकी खिलाफ वर्जी ये गुमराही है, इसकी खिलाफ वर्जी ये ज़हमत है, इसकी खिलाफ वर्जी ये इंतशार है, और इसकी खिलाफ वर्जी कहीं किसी को बिदअती बनाती है, कहीं किसी को मुशरिक बनाती है। लिहाजा जमाअत अहले हदीस का मनहज अदलो रहमत है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिसने रसूल की नाफरमानी कर दी, इसके बाद की उसके सामने हिदायत वाज़े हो गई, तो हम उसको उसके रास्ते पर चला देते हैं जिस रास्ते को उसने इख्तियार किया है। मोमिनों के रास्ते से हट करके, सहाबे किराम के उसवे और तरीके से हट करके उसने जो रास्ता इख्तियार कर लिया, हम उसके लिए उसी रास्ते को मुज़य्यन कर देते हैं। वनुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम, और हम उसको उसी पर चला करके जहन्नम के करीब पहुंचा देते हैं। वसाअत मसीरा, ये बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाहि व सुन्नत नबिय्यिही। फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़ करके जा रहा हूं, और सुन लो, अगर उनको मजबूती के साथ थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह की कसम, ये कुरान और हदीस जमाअत अहले हदीस को इस बात पर आमादा करती है कि इनके यहाँ बाकायदा कोई फिक्र की किताब मुदव्वन न की जाए, कोई फतावों की किताब मुदव्वन न की जाए, बल्कि जो मसाइल आए कुरान की आयत, हदीस रसूल और मनहज सहाबा की रोशनी में उसका जवाब दे करके मामलात को हल कर दिया जाए। तो फरमाया, जिसने अल्लाह फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, जब तक इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ थाम करके रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। एक रब्बे कायनात की किताब कुरान मजीद है, और दूसरी उसके नबी की सुन्नत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं। ये मुअत्ता की सही रिवायत है। इन दोनों की दोनों दलीलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों का रास्ता बयान फरमा दिया। इन दोनों की दोनों दलीलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया के रास्ते को पकड़ने का तरीका बता दिया, और इस बात का हुक्म दे दिया कि हम अदल और रहमत के साथ चलें, और हकीकत में इन्हीं दोनों उसूलों को लेकर के चलना ऐन इंसाफ और ऐन रहमत है। हम इसके बगैर चलेंगे तो कहीं जुल्म का शिकार हो जाएंगे, कहीं बिदआत का शिकार हो जाएंगे, कहीं गलत मनाहिज का शिकार हो जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि इस पर गौर व तदब्बर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी इसी चीज में है कि तौहीद और सुन्नत को अपनाया जाए, मनहज सलफ को अपनाया जाए, और रब्ब कायनात की रजामंदी शुजूज इख्तियार करने में, तावीलात में, तौजीहात में, दलाइल से बाहर का रास्ता इख्तियार करने में नहीं है, बल्कि ये रास्ता अगर रुश्द व हिदायत का रास्ता है तो यही अंबिया का रास्ता है, यही रब्ब कायनात का रास्ता है, यही सहाबे किराम का रास्ता है। इसको अपनाने वाले जब इस रास्ते पर चलते हैं तो उनके मसाइल बड़े आराम के साथ हल हो जाते हैं। और आप ये सोचें कि अगर इसी मैदान में ये कहा जाए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले इस जानिब, इमाम मालिक को मानने वाले उस जानिब, इमाम अहमद बिन हंबल को मानने वाले उस जानिब, इमाम शाफई को मानने वाले इस जानिब जमा हो जाएं, तो ये चारों के चारों गिरोह इमाम की तकलीद के नतीजे में एक दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन जमाअत अहले हदीस का एक वाज़ेह और पाकीज़ा मनहज अगर उन लोगों के सामने बयान कर दिया जाए कि हम इन अइम्मा का एहतराम करते हैं, लेकिन हम कुरान और सुन्नत और सहाबे किराम के फहम की जानिब दावत देते हैं, तो इस बुनियाद पर सारे के सारे लोग मुत्तहिद होने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही इत्तिहाद रहमत है, और यही इंतशार
زحمت ہے، یہی اتحاد عدل ہے، عین انصاف ہے، اور یہی انتشار لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور انتشار پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں اس پاکیزگی کو، اس پاکیزہ منہج کو سمجھ کر کے چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اے لوگو رب کائنات کی رسی جو قرآن و سنت کی رسی ہے، صحابہ کرام کے منہج کی رسی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے پکڑ لو، اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، آپس میں انتشار پیدا نہ کرو، کیونکہ اتحاد و اتفاق یہ رحمت ہے، اور انتشار یہ زحمت اور لوگوں کے درمیان بد امنی اور بے چینی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا رب کائنات کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپس میں انتشار پیدا نہ کرو، اور اللہ رب العالمین کی اس رحمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جب تم آپس میں عقائد کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، رنگت کی بنیاد پر، لہجوں کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، اور ایسے ہی آپسی افکار کی بنیاد پر ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے، رب کائنات کی نعمت نازل ہوئی، اس نے اپنے نبی کو بھیجا اور توحید کی دعوت دی گئی، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، انتشار و اختلاف کو زائل کر دیا، اور قرآن و سنت کے مطابق تم کو چلنے کا راستہ دکھایا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، لہذا تم اس کی نعمت کے نتیجے میں بھائی بھائی ہو گئے، آپس میں محبت کرنے لگے، الفت اختیار کرنے لگے، اور اس کے بعد فرمایا بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم اس سے پہلے اس دعوت کے، دعوت توحید، دعوت رحمت، دعوت عدل کے آنے سے پہلے تم لوگ ایک گڑھے کے قریب پہنچ کر کے ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن رب کائنات نے اس دعوت رحمت اور دعوت توحید و سنت کی بنیاد پر تم کو اس ہلاکت سے بچا لیا اور دور کر دیا اور اس سے نجات دے دی۔ یہ رب کائنات کی نعمت ہے، ہمیں اس کا پورا خیال کرنا ہوگا۔ اسلام اغیار کے ساتھ بھی عدل کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسا کہ آیت کریمہ ابتدا میں تلاوت کی گئی، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اے لوگوں سن لو، مسلمانوں سن لو، کسی قوم سے عداوت یا دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم دشمنی کی بنیاد پر اس کے ساتھ نا انصافی کرو، ظلم کرو۔ ظلم کرو گے تو چاہے دشمن کے ساتھ کرو، چاہے اپنوں کے ساتھ کرو، ظلم ظلم ہے، اس کا نتیجہ ہمیشہ تاریک ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب رب کائنات نے اپنی جگہ پر دے رکھا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات کا دستور ہے، یہ ضابطہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کبھی کبھار کچھ کافر حکومتیں، مشرک حکومتیں عدل و انصاف کی بنیاد پر رعایا کے درمیان انصاف کرتی ہیں، تو اس انصاف اور عدل کے نتیجے میں ان کو استحکام فراہم کیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے دعوے دار، اسلام کو ماننے والے اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، تو رب کائنات عدل و انصاف کو چھوڑنے کے نتیجے میں ان کو تباہی کی جانب ڈھکیل دیتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عدل و رحمت کے اس منہج کو سمجھ کر کے چلیں، اور حقیقت یہی ہے کہ جماعت اہل حدیث کو اور اس کے یہاں جو عدل پایا جاتا ہے، اس میں محدثین کا جو ضابطہ ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ معروف عالم دین اور دوسرے شیخ الاسلام ان کو کہا جاتا ہے، ان سے پہلے ایک شیخ الاسلام گزرے ہیں جو ان سے پہلے شیخ الاسلام کہے جاتے تھے۔ ان کی ایک کتاب کا
انہوں نے شرح و تفسیر کر کے مدارج السالکین اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ یہ امام جو گزرے تھے ان کے عقائد سلفی تھے، لیکن فقہی مسائل میں کہیں کہیں صوفیت کی جانب میلان تھا۔ جب ان کی کتاب کی شرح علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے اس بارے میں اپنی کتاب کے اندر اور شرح کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی کہ شیخ الاسلامی حبیب علینا، یہ شیخ الاسلام ہمارے نظر میں جو ابو اسماعیل ہروی رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ ہماری نظر میں بہت محبوب ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی غلطیوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کی توجیہ و تعویل کر دی جائے، لیکن فرمایا شیخ الاسلامی حبیب الینا، شیخ الاسلام ہمارے حبیب ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وَلَكِنَّ الْحَقَّ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ، لیکن حق ان سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر وہ غلطی کریں گے تو ہم نکیر کریں گے، وہ غلطی کریں گے تو ہم تنقید کریں گے، وہ غلطی کریں گے تو ہم جرح کریں گے۔ اور یہی جماعت اہل حدیث کا موقف ہے کہ اگر جماعت کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین بھی کوئی غلطی کر جائے اور اس غلطی کی اصلاح کا امکان نہ ہو، بات چیت کر کے اس کی اصلاح نہ کی جا سکے، تو دوسرے علماء برجستہ اس پر تنقید کر کے اس کے بارے میں لکھتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ فلاں عالم دین ہماری نظر میں قابل احترام ہے، اس کے کارنامے ہیں، لیکن فلاں مسئلے میں اس نے جو غلطی کی ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں۔ اور دوسری جانب اگر آپ اہل بدعت، اہل تقلید کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نام نہیں لوں گا، ایک آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑے شیخ الاسلام کہے جانے والے انہوں نے باقاعدہ تحریف کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ کلمہ وہاں پڑھایا گیا۔ ان کی کتاب کے اوپر جب تنقیدیں شروع ہوئیں، بعض جماعت اہل حدیث کے علماء نے ان کے شاگردوں سے بات کی تو ان کے شاگردوں نے بیان دیا کہ کئی روز سے ہم ان کے حجرے میں، ان کے کمرے میں جاتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے امام اور اپنے عالم کی جانب کسی غلطی کا انتصاب کر دیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کتاب چھپتی رہی، 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، لمبی مدت گزر گئی، لیکن کتاب میں اصلاح نہیں کی گئی۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں تحریف تھی۔ یہ صورتحال ہے جب انسان بدعات کی جانب مائل ہوتا ہے، قرآن و سنت سے دور ہوتا ہے، تو اپنے لوگوں کی غلطیوں کی تعویل کر کے لوگوں کے لیے گمراہی اور ضلالت اور انتشار کا سامان پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب انسان منہج صحابہ پر، منہج سلف پر زندگی گزارتا ہے تو اس کی ایمانی غیرت، اس کی مسلکی حمیت اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ بیٹا باپ کو معاف نہ کرے، باپ بیٹے کو معاف نہ کرے، لوگ خاندان کے لوگوں کو معاف نہ کریں۔ جہاں دین کا مسئلہ آ گیا وہاں کوئی بھی رو رعایت اور کسی انداز کا کوئی لاگ لپیٹ اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جماعت اہل حدیث کے اس پاکیزہ منہج کو سمجھیں، اور ہمارے ذمہ داران جماعت میں آنے والے خلل، کوتاہیوں، سستیوں، کاہلیوں اور جماعت میں پیدا ہو جانے والے برساتی میڈک جیسے ابھرتے چلے جا رہے ہیں۔ آئے دن نئی دعوت کے اسالیب شروع کیے جاتے ہیں، آئے دن نئے دعات نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں سے اس معاشرے کو پاک کیا جائے، ورنہ اللہ کی قسم کل کا دور ایسا آنے والا ہے کہ ان مسجدوں کے محرابوں کے لیے، ان کے ممبروں کے لیے، ان مسجدوں میں خطبے دینے کے لیے آپ کو ائمہ نہیں ملنے والے۔ اگر ائمہ چاہتے ہیں تو مدارس کو استحکام فراہم کریں، علماء کا احترام کریں، علماء کے حقوق کو سمجھیں۔ اگر آپ کو استحکام چاہیے، بقا چاہیے، رب کائنات کے عذاب سے
مغلوب ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس منہج کو لے کر کے چلنا ہوگا۔ جماعت اہل حدیث کا منہج یہ عین رحمت و عدل ہے، چاہے طلاق کا سلگتا ہوا مسئلہ دیکھ لیا جائے۔ دوسرے مسالک میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو مکمل مان کر کے عورت کو چوکھٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے، باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، اس کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ جماعت اہل حدیث تنہا وہ جماعت ہے جو 1400 سال سے اسی فتوے پر قائم ہے کہ عورت کو اگر طلاق دینی ہے تو اس کے لیے 3 طہارتوں کا انتظار کیا جائے، اس کو موقع دیا جائے، آپس میں صلح صفائی کرنے کے امکانات پیدا کیے جائیں، اس کو 3 مہینے سے پہلے کم از کم گھر سے باہر نہ کیا جائے۔ یہ عین رحمت ہے اور یہی عین انصاف ہے۔ ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ جماعت اہل حدیث کی دعوت اسی وجہ سے عدل و رحمت کی دعوت ہے۔ بدعات کی تاریخ آپ دیکھ لیں، بدعات کی تاریخ میں بڑا عجیب اتفاق ہے، یہ جو عدل کا ٹکڑا رکھا گیا ہے جماعت اہل حدیث کا، اس سے بہت پرانا واسطہ ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ ذوالخویصرہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے تو اس نے کہا یا محمد اعدل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل کیجئے، تو آپ نے فرمایا ویلک، تیرے لیے تباہی ہے، ومن یعدل اذا لم اعدل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا، عدل سے کام نہیں لوں گا تو کون ہے انصاف کرنے والا؟ یہ خوارج کی پہلی بدعت ہے اور روئے زمین پر ایجاد ہونے والی امت محمدیہ میں ایجاد ہونے والی پہلی بدعت ہے جو خوارج کی بدعت ہے۔ اسی بدعت کے نتیجے میں صحابہ کرام پر تنقیدیں ابھر کر کے آئیں، اسی بدعت کے نتیجے میں اخوانیت جیسا فتنہ اس دنیا میں وجود میں آیا، اسی بدعت کے نتیجے میں رافضیت وجود میں آئی، اسی بدعت کے نتیجے میں اہل کلام اور اہل بدعت کے ساتھ رعایت کرنا اور اعتدال کے نام پر ان کو سراہنا، ان کے ساتھ چلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ وہ بدعت جو بدعت ہمارے نبی کی توہین پر مبنی ہے، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے ہمارے نبی سے انصاف کیجئے، نبی آخر الزماں کہتے ہیں میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ آج اگر اسی خروج کے جراثیم ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں خلافت کے نام سے، خلافت و ملوکیت کے نام سے، صحابہ کرام کی توہین و تنقیص کے نام سے، غلط انداز کے مناہج کے نام سے، اہل کلام کو سراہنے کے نام سے اگر وہی جراثیم ہمارے خاندانوں میں داخل ہوتے ہیں تو یہ افسوسناک ہے۔ ہم کو رب کائنات قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں یہ جماعت اہل حدیث کا ایک احسان عظیم ہے کہ ان لوگوں نے ہر دور میں ردود پیش کیے۔ یہ ردود جیسا کہ ابتدا میں آپ کو مثال دی گئی، یہ جراحی ہے، ٹیومر کو نکال کر کے پھینکنے کا کام اگر نہیں کیا جائے گا تو سارا جسم چھلنی ہو کر کے تڑپ تڑپ کر کے سسکیاں لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ یہ جراحت کا کام جماعت اہل حدیث کے لوگوں نے کیا۔ اسی وجہ سے سروریت کے فتنے کے خلاف دندانے شکن جواب دینے والے سلفی علماء آج بھی موجود ہیں، اخوانیت پر رد کرنے والے علماء آج بھی موجود ہیں، توحید اور تنقیص صحابہ پر رد کرنے والے علماء آج بھی موجود ہیں، خلافت کا جھانسا دے کر کے لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکانے والے، لوگوں کے خلاف کد و کاوش کرنے والے، ان کے خلاف فتوے دینے والے، ان کی حقیقت کو واضح کرنے والے علماء اہل حدیث آج بھی اس روئے زمین پر موجود ہیں۔ حجیت حدیث پر جب شبہات ڈالے گئے، اہل کلام نے غلط انداز کا وطیرہ اختیار کیا، علماء کی تکفیر کی گئی، اسی طریقے سے حکام کی تکفیر کی گئی، خارجیت کے مختلف شکلوں میں یہ خارجیت ہمارے معاشرے میں پنپنے لگی تو ہمارے علماء نے اٹھ کر کے اس کا دندانے شکن جواب دیا
یہ سب کی سب خارجیت کے جراثیم ہیں۔ جن چیزوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اعتدال اور وسطیت کے نام پر، اسلام کے نام پر، منہجیت کے نام پر، سلفیت کے نام پر، اہل حدیثیت کے نام پر، ایسے ایسے فتنے آج کے دور میں ابھر چکے ہیں، جن فتنوں کی بنیاد پر لوگوں کو ظاہری شکل میں کھینچنے والے نعرے، سلفیت کے نعرے، حقیقت میں وہ لوگ سلفی نہیں، حقیقت میں وہ لوگ اعتدال کے منہج پر نہیں۔ ایسے افراد آج موجود ہیں جو ان نعروں اور قرآن و سنت کے ظاہری مفہوم پر آیتیں اور نمبرات ذکر کر کے جماعت کے سیدھے سادے نوجوانوں کو جماعت کے اصل منہج سے دور کرتے نظر آتے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منہج صحابہ کی جانب بڑھیں، منہج صحابہ کے مطابق چلیں۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو، ان اصولوں کو لے کر کے چلیں۔ یہ منہج عدل اور منہج رحمت ہے جس کو رب کائنات نے ہماری زندگی میں رکھا ہے۔ یہ منہج عدل و رحمت ہے جس سے آپ کو سرفراز کیا گیا ہے۔ اس کی قدر کریں، اس کی قدر و منزلت کو سمجھیں، اس کے اصولوں پر چلیں، اس کے تقاضوں پر زندگی کو ڈھالیں۔ یہی دنیا میں پیدائش کا مقصد ہے، یہی آپ کے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔